اپنے روم میں لا کر اسے بیڈ پر نرمی سے اتارا تھا۔ لویزا نے اسے ناراضگی سے گھورا۔ "واٹ؟ نگاہوں سے ہی قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا جان؟" ہادی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ہادی اس وقت وومٹ ہو رہی تھی۔ "مجھ سے کھانا صحیح طرح نہیں کھایا گیا، اب مجھے بھوک لگ رہی ہے۔" وہ روحان سی ہوئی۔ "اوہ، کھانا گرم کر کے لاؤں؟" "نو، مجھے کھانا نہیں کھانا۔" اس نے پھر بری سی شکل بنائی۔ "فاسٹ فوڈ آرڈر کروں؟" ہادی نے آپشن دیا۔ "نہیں، آئس کریم نو، جوس ہرگز نہیں، دودھ بالکل بھی نہیں۔" گندی سی شکل بنائی۔ میر ہادی کو ہنسی آئی۔ جب سے پریگننٹ ہوئی تھی، ڈائٹ کے معاملے میں یوں ہی تنگ کر رہی تھی۔ ہر وقت بس کھٹی اور چٹپٹی چیزیں۔ مگر میر ہادی بڑے تحمل سے اس کو ہینڈل کر رہا تھا۔ "میرا بابو پھر کیا کھائے گا؟" میر ہادی نے گہری مسکان لیے اس کو بازوؤں میں بھرتے پوچھا۔ "آپ کا سر، وہ جھلائی سر ہی کیوں، پورے کے پورے کو کھا لو جان۔" "اف بھی نہیں کروں گا۔" لہجہ صاف شرارت بھرا تھا۔ "ہادی پلیز تنگ مت کریں۔" وہ جھنجھلائی۔ "اوکے میری جان، شاید چاکلیٹ کھائے گی۔" رائٹ۔ وہ اپنے کوٹ کی پاکٹ سے بگ سائز چاکلیٹ نکالتا بولا، جسے دیکھ کر وہ کھل گئی۔ "آپ کو کیسے پتا مجھے چاکلیٹ چاہیے تھی؟" اس نے چاکلیٹ پکڑ کر جلدی سے ریپر کھولا۔ "میرا دل تو تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے میری جان۔" وہ مسکرایا۔ وہ آدھی سے زیادہ چاکلیٹ کھا چکی تھی۔ جب میر ہادی نے اسے یوں ہی تنگ کرنے کو کہا، "ایلو، ٹیچر نے کچھ شیئرنگ ویئرنگ کا نہیں سکھایا تھا یار؟" "بالکل کڑوے کریلے سکھائی ہے شیئرنگ۔" وہ اطمینان سے بولی۔ "تو لاؤ دو۔" آئی برو اچکائی۔ "اپنے بیبی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔" وہ پرسکون سے بولی۔ میر ہادی نے اسے گھورا۔ اب لاسٹ بڑی سی بائٹ رہ گئی تھی۔ "ایلو، شرافت سے دے دو ورنہ چھین لوں گا۔" میر ہادی نے کہتے فنگر اٹھا کر وارن کرنا چاہا، مگر میں تو ڈر گئی۔ "ہمت ہے تو چھین کے دکھائیں۔" یہ کہتے اس نے وہ بائٹ منہ میں ڈالی تھی، پر سامنے بھی بے شرم میر ہادی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاکلیٹ چبا کر نگلتی، میر ہادی نے تیزی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ لویزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ بہت جلد میر ہادی کو چاکلیٹ کا ذائقہ اپنے منہ میں گھلتا محسوس ہوا۔ لویزا نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ وہ چھت پھاڑ قہقہ لگاتا دور ہٹا۔ وہ نڈھال سی ہو کر تکیے پر گری۔ "ہادی، بہت بدتمیز اور گندے ہیں آپ۔" لویزا نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا تھا۔ اب پتہ چلا میری جان کو۔ مخصوص ڈائیلاگ بول کر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ اگلے دن وہ ایبٹ آباد کی قدیم ترین مسجد الیاسی مسجد گھومنے گئے تھے، جس کے قریب پہاڑوں سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، اور یہ منظر ایک خوبصورت ترین منظر اور قدرت کا ایک شاہکار تھا۔ اجالا اور علی اپنی ہی دنیا اور نوک جھونک میں مصروف تھے۔ میر ہادی اس کے لیے قریبی شاپ سے جوس لینے گیا تھا۔ وہ کھڑی بہتے چشمے کو دیکھ رہی تھی۔ "لویزا!" شدید حیرت میں ڈوبی ایک مردانہ جانی پہچانی سی آواز سنائی دی تو وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ پیچھے ایک اجنبی کو خود کو حیرت و صدمے سے دیکھتے پایا۔ "لویزا، تم زندہ ہو؟ یہ کوئی خواب ہے؟" "او میرے خدایا، میں ظفر پہچانا نہیں لویزا۔ تم کہاں چلے گئی تھی ہمیں چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر؟" ظفر حیرت سے گنگ اسے دیکھے گیا۔ بہت ناقابل فہم تھا، یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے۔ تبھی لویزا کی کلائی نرمی سے تھامی تھی۔ وہ بھی تو حیرت سے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ شکل و صورت اور آواز کافی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ "آپ!" اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، "ہے یو، ہاؤ ڈیئر ٹو ٹچ مائی وائف!" میر ہادی جو جوس لے کر واپس آیا تھا، سامنے کے منظر نے اسے سر تا پا جھلسا ڈالا تھا، اس لیے اس کی دھاڑ سے پورا ایریا گونج اٹھا تھا۔
جھٹکے سے آ کر سامنے والے کی گرفت سے لویزا کی کلائی چھڑائی تھی۔ آپ بات سنیں میری، اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کزن ہے میری، میں جانتا ہوں اس کو، یہ اقبال۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ جانتا ہوں میں تم جیسوں کو فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ ٹچ بھی کیسے کیا اسے؟ وہ چلاک کر جان بوجھ کر اچھا خاصا تماشا لگا چکا تھا۔ یہ حسین دن، قیمتی پل کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آئے تھے۔ میر ہادی اسے لیے میر لاج ہی واپس آیا تھا۔ اب وہ اسے باہر لے جا کر کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینے والا تھا۔ کسی قیمت پر اسے کھو نہیں سکتا تھا، کبھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی سوچ ہی سوچتے اس کی سانس اٹکنے لگی تھی۔ آتے ساتھ ہی میکس لویزا کے پاؤں میں لوٹنے لگا تھا۔ او مائی کیوٹی پانی، میں نے تمہیں بے حد مس کیا۔ ڈو یو مس می؟ وہ لویزا میکس کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھی جب میر ہادی کا فون بجا۔ وہ فون لیے ایک سائڈ پر گیا تھا۔ رانا میر دوراب کا فون تھا۔ وہی ایک ہی تکرار سن سن کر اب وہ اکتا چکا تھا، بس نہ چلتا تھا خود کو اور لویزا کو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہی کر دے۔ اب بھی میر دوراب لویزا کو حویلی لانے کی بات کر رہے تھے، جبکہ وہ گاڑیوں کے شو رومز کی چین کی شروعات کر چکا تھا۔ سیاست میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی اسے۔ بابا سائیں کتنی مرتبہ بولوں آپ سے کہ میں اسے حویلی ہرگز نہیں لاؤں گا، تو کیوں ضد کرتے ہیں؟ اور یہ یقیناً دادا سائیں آپ کو فورس کرتے ہیں، تب آپ مجھے فون کرتے ہیں نا؟ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ لویزا اس کی گوہر افشانی بخوبی سن رہی تھی۔ تو جب جانتے ہو میر ہادی تو مان کیوں نہیں لیتے ان کی بات؟ وہ چاہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش، آپ لوگ اس کی پیدائش کی فکر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر اس کی فکر کرنے کو اس کا باپ ہے۔ آپ لوگ پلیز مجھے سکون سے رہنے دیں اور جب دل چاہے آ کر مل لیا کریں، مگر میں حویلی نہیں آؤں گا، جھنجھلا کر کہتے اس نے فون کٹ کیا تھا۔ آپ بابا کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ لویزا نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں تمہارے معاملے میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنے گھر والوں پر بھی نہیں، نرمی سے کہتے اس کا بازو تھام کر اندر کی جانب بڑھا۔ وہ دکان کے کسی کام سے ایبٹ آباد گیا تھا اور وہاں یہ سب ہو گیا۔ ابھی تک اعتبار کرنا مشکل تھا کہ وہ لویزا اقبال ہی تھی، مگر اس کے نام پکارنے پر تو پلٹی تھی۔ ممتاز بیگم کو ساری بات منوعن بتاتے ہوئے وہ پھر اپنے نصیب کو رویا تھا۔ آپ کہتی تھی امی کہ صبر کرو، مگر مجھے صبر نہیں آیا، آتا بھی کیسے؟ صبر تو مرے ہوں پر آتا ہے، زندہ لوگوں پر نہیں آتا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا امی؟ اور وہ مجھے پہچان کر بھی پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے امی اس ایکسیڈنٹ میں اس کی یادداشت چلے گئی اور اس امیر زادے نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اب میں اپنی لویزا کو واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر، اسے ڈھونڈ کر اسے سب یاد کراؤں گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور ممتاز بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اب تو وہ ایک حسین خواب ہی تھی، جس کی تعبیر اس کی دسترس سے کافی دور تھی۔ ہوا بھی یہی، کتنے دن مہینے گزر چکے تھے اسے نگر نگر کی خاک چھانتے، مگر لویزا نے نہیں ملنا تھا، نہیں ملی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تھی، آہستگی سے محتاط قدم اٹھاتی ڈریسنگ تک آئی۔ بلیک فراک ٹراؤزر میں ممتا سے بھرا بھرا پرنور وجود دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ 9 منتھ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ممتا کے نور نے ایک الگ ہی الواحی روح بخشا تھا اسے۔ تبھی میر ہادی جو ابھی ابھی روم میں داخل ہوا تھا، اسے دیکھ اپنی جگہ پر قدم جم چکے تھے۔ لویزا نے خود کو گہری نگاہوں کی تپش کے حصار میں پایا تو پیچھے مڑی۔
मगर इसे यूं खुद को देखते पाया तो चेहरे ने लहू छलकाया और दिल यकदम सिकुड़ कर फैला। अब तक वो इसकी इन निगाहों की ताब लाने की सख्त खुद में नहीं पाती थी। तभी आगे बढ़कर शाल उठाई और अपने वजूद के गिर्द लपेटी। इसकी शर्माने की अदा पर सरशार सा होता गहरा मुस्कुराया और इसके करीब आया। वो हो गई पैकिंग एलो जान। इसे बाजुओं के हसार में बढ़कर माथे पर लब रखते पूछा, हादी क्या है आपको? इसने इकताई सी शक्ल बनाई। आप जाए ना जहाँ जाना है, मुझे साथ ले जाना ज़रूरी है क्या? मैं इधर ही रह जाती हूँ, उजाला मेरे पास आ जाएगी। इस हालत में मैं हर जगह जाती फिरूँ, शर्म आती है मुझे। और आप? मीर हादी ने इसके लबों पर उंगली रखी। जाना भी ज़रूरी है और तुम्हें साथ लेकर जाना तो और भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता जब वो वक़्त हो और मैं तुम्हारे पास ना हो, इसीलिए तुम्हारा मेरे पास मेरे करीब होना बेतहाशा ज़रूरी है। वो नरमी से इसे बेड पर बैठाता इसके बाल ब्रश करने लगा। प्रेगनेंसी के इन महीनों में क्या कुछ नहीं था जो मीर हादी ने इसके लिए ना किया था। इसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखा। इसके पल पल बदलते मूड सॉन्ग्स को तहम्मुल से बर्दाश्त किया। ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि हर तकलीफ़, हर दर्द में इसकी दिलजोई की। और अब बाबा और दादा साईं की तरफ से इसे इस शर्त पर सियासत से जान छुड़ाने का मौका मिल रहा था कि फ़िलहाल वो आने वाले इलेक्शन के चलने वाली कैंपेन में इनका साथ दे और मुख्तलिफ शहरों में होने वाले जलसे और मीटिंग को अटेंड करे। अब भी उन्होंने इसे फैसलाबाद जाने का कहा था। इन गुज़रते महीनों में एक दिन एक भी रात मीर हादी ने लवीज़ा को अकेला नहीं छोड़ा था। तभी अब भी इसे साथ ले जाने की ज़िद कर बैठा था, मगर नहीं जानता था ये ज़िद इसकी ज़िंदगी का गलत तरीन फ़ैसला था कि जिसकी वजह से इसका सुख, चैन, नींद, सुकून सा बर्बाद हो जाएगा। फैसलाबाद घंटाघर के करीब रॉयल होटल के बाहर गाड़ी रुकी तो अफजल ने जल्दी से उतरकर मीर हादी की जानिब का दरवाज़ा खोला था, जबकि मीर हादी ने दूसरी तरफ आकर लवीज़ा की जानिब का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। लवीज़ा ने मीर हादी का हाथ थामा और आहिस्तगी से गाड़ी से बाहर आई। वह बड़ी सी शाल में खुद को कवर किए हुए थी। लवीज़ा की निगाह होटल के मुखालिफ समत सड़क के इस पार उठी तो पलटना भूल गई थी। वो खोई खोई सी आस पास के मनाजर देख रही थी। हादी आगे बढ़ा मगर लवीज़ा का हाथ थाम रखा था। वो आगे नहीं बढ़ी तो इसे भी रुकना पड़ा। चलो लवीज़ा, हादी ने इसको मतवज्जा करना चाहा। नो हादी, मुझे वो सामने वहाँ एक मिठाई की शॉप है, इधर का पतीसा खाना है, वो मछली। लवीज़ा, तुम्हें कैसे पता? मीर हादी का सांस अटका। मुझे पता है, चलें तो सही, लवीज़ा ने कहा तो मजबूरन इसे सड़क के इस पार जाना पड़ा। मगर लवीज़ा को सड़क के इस पार जाकर सख्त मायूस होना पड़ा, क्योंकि वहाँ मिठाई की दुकान की बजाय एक बड़ा रेस्टोरेंट था। मीर हादी ने सुकून का सांस लिया। देखा नहीं है मिठाई की शॉप, अब चलो। तभी राना मीर हादी को अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़े देख मैनेजर खुद बाहर आया था। आइए ना सर, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, इसने मुस्कुरा कर कहा। नो थैंक्स, मेरी वाइफ को जिस चीज़ की तलाश थी वो तो मिली नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। मीर हादी ने मुस्कुराते आसूदगी से कहा, क्या चाहिए था आपकी वाइफ को सर? मैनेजर हैरान हुआ। यहाँ एक मिठाई की शॉप हुआ करती थी और इसका पतीसा बहुत मशहूर था। शायद यह हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो। लवीज़ा ने मायूसी से कहा, यस मैम, यहाँ मेरे बाबा की मिठाई की शॉप थी और इनका पतीसा बहुत फेमस था, मगर 2 साल पहले इनकी डेथ के बाद हमें वो शॉप सेल करनी पड़ी। मगर इसी जगह पर मैंने अपने रेस्टोरेंट का आगाज़ किया है। आप तो पहली मर्तबा आई हैं ना यहाँ, तो आपको कैसे मालूम? मैनेजर की बात पर लवीज़ा का चेहरा खिला था, जबकि मीर हादी के चेहरे पर तारीकी छाई थी। रियली, ऐसा ही है क्या?
اور اس مٹھائی کی دکان کی بیک سائڈ پر ایک بڑی مسجد ہے نا؟ یس میم، بالکل ایسا ہی ہے۔ مینیجر کو حیرت ہوئی۔ ہادی، مجھے لگتا ہے میں یہاں پہلے بھی آئی ہوں، سب جانا پہچانا لگ رہا ہے، سب کچھ۔ آپ مجھے یہاں گھمائیں نا، ہو سکتا ہے مجھے سب یاد آ جائے۔ لویزا، ابھی چلو یہاں سے۔ نہیں ہادی، مجھے مسجد دیکھنی ہے، وہ مچھلی۔ نو لویزا، تم تھک گئی ہوگی، طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو یہاں سے۔ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے یہاں سے غائب ہی کر دے۔ لہجے میں پہلی مرتبہ اس کے لیے سختی در آئی تھی۔ نہیں، مجھے وہ اس شاپ سے بیک سائڈ والی گلی دیکھنی ہے۔ نو، تم ابھی کی ابھی ہوٹل چل رہی ہو، وہ گھر آیا اور اس سے پہلے میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں۔ لویزا، چلو یہاں سے، وہ دانت پیس کر بولا اور لویزا کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوٹل کی جانب لے گیا۔ میر ہادی کی گرفت میں اتنی شدت اور وحشت تھی کہ لویزا کی حیرت و صدمے والی کیفیت تھی۔ ہوٹل میں کمرے میں لا کر ہی اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ہادی، وائس رانگ ود یو؟ لویزا روحان سی ہوئی۔ وٹ؟ میں نے کیا کیا؟ ٹائم نہیں تھا لویزا، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ میر ہادی نے نگاہیں چراتے کہا۔ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاہتے ہی نہیں کہ میری یادیں واپس آئیں۔ ہادی، کیا ہوا تھا ہمارے پاسٹ میں؟ بتائیں مجھے۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تھا، دماغ پر مت زور ڈالو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ریسٹ کرو، میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آتا ہوں، پھر جہاں چاہو گی وہاں گھما کر لاؤں گا۔ اوکے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ماتھے پر تشنا لب رکھے اسے تسلی دی اور بیگ میں سے فائل نکال کر باہر نکلتا چلا گیا۔ کوریڈور سے نکلتا وہ باہر آیا تھا، گارڈز اور افضل اس کے پیچھے تھے۔ چھوٹے سائیں، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، افضل نے کہا تو میر ہادی گہری سوچ میں ڈوبا۔ اوہ، مجھے بھی۔ ایسا کرو، ڈیٹیلز نکلواؤ کہ اس کا اس شہر سے کیا تعلق، کیا لینا دینا ہے۔ میٹنگ کے بعد مجھے تمام ڈیٹیلز اپنے ٹیبل پر چاہیے۔ رائٹ جی چھوٹے سائیں، افضل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میٹنگ کے بعد جو ڈیٹیلز اس کے ٹیبل پر تھیں وہ ناقابل فہم تھی اور میر ہادی کے ہوش ضرور اڑا گئی تھی۔ لویزا کی پیدائش تک اسی شہر کی تھی، یہیں پل بڑھ کر جوان ہوئی اور ابھی کچھ عرصے پہلے وہ لوگ لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ لویزا کے یوں نہیں جانے کی وجہ سے ان کا پرانا گھر اسی مسجد والی اسٹریٹ پر تھا جہاں وہ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ میر ہادی کا دل کیا اسے یہاں سے لے کر کہیں غائب ہی ہو جائے۔ وہ غلطی سے وہاں آن پہنچا تھا جہاں کے چپے چپے سے اس کی یادیں وابستہ ہوں گی، مگر اسے 3 دن بامر مجبوری یہاں رکنا ہی تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے، وہ یا تو اتنا ہی مصروف تھا جتنا ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ پہلے بھی لاکھ مصروفیات ہونے کے باوجود کبھی یوں نہیں ہوا تھا کہ میر ہادی کے پاس اس کی بات سننے کا بھی وقت نہ ہو اور وہ اس کی جانب سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جائے۔ اب تو جیسے وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ کئی مرتبہ اسے اس نے کہنے کی کوشش کی کہ وہ باہر جانا چاہتی ہیں، جانے کیوں دل ہمک ہمک کر اس گلی میں جانے کو چاہ رہا تھا۔ آج یہاں ان کی پارٹی کا بہت بڑا پاور شو تھا، بڑے پیمانے پر جلسے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میر ہادی اسی سلسلے میں گراؤنڈ میں تھا جبکہ اس کے روم کے باہر کافی سارے گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ وہ مختلف سوچوں کی الجھن کا شکار تھی۔ اس پر متضاد یہ کہ میر ہادی نے کہا تھا وہ تیار رہے، انہیں جلسے کے بعد فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ یہاں گھومے بغیر بالکل بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے چپکے سے خود کو چادر سے مکمل طور پر ڈھانپے پچھلے کوریڈور کے دروازے سے باہر نکلی۔ مختلف کمروں کے پیچھے سے وہ ہوٹل کے گیٹ تک پہنچی اور بڑی آسانی سے گارڈز کو چمکا دے کر وہاں سے نکل آئی۔ سڑک کراس کر کے وہ مسجد سے سامنے والی اسٹریٹ میں داخل ہوئی تھی اور قدم خود بخود اپنے گھر کے سامنے آ کر رکے۔ کھوئے کھوئے انداز میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ چہرے ذہن میں واضح ہونے لگے، کچھ باتیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ لیزو، اماں، بابا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی مگر کوئی نہیں تھا۔ دیکھیں ذرا اپنی لاڈلی کو،
फिर लड़कों को पेट कर आ गई और अपना हशर भी बिगाड़ लिया। अरे मैं पूछती हूँ ये क्यों है इतनी मर्द मार? लड़कियों जैसी कोई बात भी है इसमें कि नहीं? छोड़ो भी नेक बख्त, मुझे मेरी प्रिंसेस यूं ही शेरनी के रूम में अच्छी लगती है। अभी जो गिद्धड़ों का हशर किया देखा मैंने। अम्मी बाबा, लवीज़ा बेचैन हुई। तभी एक लड़की बाहर आई थी। लवीज़ा तुम? वो इसे देख इसके गले से लिपट ही गई। तुम फौजिया हो ना? लवीज़ा ने ज़हन पर जोर डाला। कई चेहरे, बातें, जगहें, वाक़या आपस में गड़बड़ हुए। लवीज़ा ने अपनी कपटियाँ सहलाई। हाँ मैं फौजिया, तुम्हारी बचपन की सहेली। आओ अंदर आओ ना। इसने लवीज़ा का बाजू थामा और अंदर चले गई। तुम हमारे घर में कैसे? लवीज़ा ने कहा तो इसने मुड़कर हैरत से इसे देखा। लवीज़ा भूल गई? अंकल इकबाल से ये घर हमने ही तो खरीदा था। वो खोई खोई सी सहन में लगे इस अमरूद के दरख्त के पास आई। बाबा मुझे वो अमरूद खाना है मगर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा इस तक। वो रूहान सी हुई। मैं अपनी प्रिंसेस को वही लाकर दूंगा, ज़रा सब्र करो, अभी लाया। अब वो स्टूल रखकर इसे सबसे ऊपर वाला अमरूद तोड़ते नजर आए। स्टूल ज़रा सा हिला। बाबा बाबा, लवीज़ा चीखी। क्या हुआ लवीज़ा? फौजिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं कुछ नहीं, लवीज़ा ने अपना माथा सहलाया। ये वही दरख्त है जिसके नीचे हम खेला करते थे। तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो गई तो लवीज़ा ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। इसे वाकई तन्हाई चाहिए थी इस दरख्त के। दूसरी तरफ लवीज़ा के बाबा ने इसका नाम भी लिखा था। वो जल्दी से इस जानिब गई। कब से जो धुंधले चेहरे थे दिमाग में वो वाजिया होने लगे। बातें वजाहत से सुनाई देने लगी। वाक़यात और जगह भी वाजिया होने लगी। इसे सब याद आने लगा। इसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। यहाँ तक तो ठीक था मगर इससे आगे लाहौर शिफ्टिंग, यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी, राना मीर हादी और इससे झगड़ा, थप्पड़, इसकी किडनैपिंग और वो हौंदनाक खबर, वो हादसा, फिर एक शख्स के हाथों कठपुतली बन जाना, इसका मनपसंद खिलौना बन जाना। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ, हर बात झूठ, हर अमल झूठ। शराब, फिर तो वो मोहब्बत भी मोहब्बत नहीं, झूठ था, मकरू फरेब का जाल। लवीज़ा का दिल बंद होने लगा। हवा में ऑक्सीजन की सख्त कमी महसूस हुई। दम घुटने लगा। वो तेज़ी से इस घर से बाहर निकली थी। गायब दमागी से ही सड़क पर चलने लगी। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। ए काश एक मर्तबा फिर ऐसा कुछ हो जाए और इसका हाफ़ज़ा छीन लिया जाए, या वो कभी यहाँ आई ही ना होती। बेतहाशा रोते रास्ते भी बार बार धुंधलाने लगे। सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वो नीम जान वहीं कहीं गिर पड़ती। मोबाइल निकालकर जल्दी से लाहौर के लिए कैब करवाई थी। तमाम रास्ते वो ड्राइवर की परवाह किए बगैर फूट फूट कर रोती रही थी। कैसे लाहौर पहुंची, कैसे अपने लाहौर वाले घर के बाहर गाड़ी से निकली, ड्राइवर को पैसे कैसे दिए, इसे कुछ खबर नहीं थी। बस आंसू तवातर से बह रहे थे और वक्तन फवक्तन जिस्मो जाँ में दर्द की टीसें सी उठ रही थी। वो बेजान सी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर लगे ताले को घूरे जा रही थी। जब मोहल्ले वाले इसे इतने अरसे बाद ऐसी हालत में वहाँ खड़े रोते हुए देख अपने घरों से बाहर निकले थे। अरे देखो कितनी बेशर्म है, मुँह काला करके बाप को खाकर फिर यहीं चली आई। तो और क्या, खुदकुशी न करता तो और क्या करता? दिल भर गया होगा तो छोड़ दिया और ये आ गई वापस इसका बाप अपनी कोख में लेकर। निकालो इस गंद के ढेर को यहाँ से। वो मुनाफिक जो किसी वाली वारिस के ना होने पर इनका मुकान हथियाने के चक्करों में थे। इन्हें ज़्यादा आग लगी थी, वही ज़्यादा बोल रहे थे। लवीज़ा की बर्दाश्त की हद हुई थी। बकवास बंद करो अपनी अपनी, राना मीर हाशिम को तो जानते ही होगे तुम लोग। वो अस्तहाजिया से लहजे में धाड़ी थी। इन्हीं के पोते का पाप है मेरी कोख में।
اب بغیر نہیں چاہتے کہ میری ایک فون کال پر تم لوگوں کو بوڑیاں بستر اس محلے سے ہی گول ہو جائے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چلائی اور محلے والے دم دبا کر اپنے اپنے گھروں میں بند ہوئے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئی بہن؟ جائیے یہاں سے۔ ان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہنے والے ایک بندے کو ہی اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ آپ ایک احسان کریں مجھ پر بھائی، یہ تالا توڑ دیں، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ بمشکل بول پائی۔ اس بھلے آدمی نے اینٹ سے تالا توڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتی چلے گئی۔ اندر ہر طرح بابا کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ جسم و روح جیسے روند گئے تھے، دل جیسے پاؤں کے نیچے کچل دیا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے لاؤنج تک آئی تھی۔ درد کی لہریں تھیں جو اب برداشت سے باہر تھی، مگر وہ ڈیٹ بنی چھوٹے سے لاؤنج کے کارپٹ پر بیٹھتی چلے گئی۔ اس زندگی سے، ایسی زندگی سے تو بہتر تھا وہ یہیں اسی جگہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی جہاں اس کے بابا نے اپنی جان دی تھی۔ وہ بے حال لہولہان ہوتی وہیں گرتی چلے گئی، گہری غنودگی میں جاتے جیسے اقبال صاحب مسکراتے اس کے سامنے آئے تھے۔ بابا! اس نے ان کی جانب ہاتھ بڑھایا جیسے کہنا چاہتی ہو مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ وہ ابھی ابھی اپنے اسکیچ دے کر اسٹیج سے نیچے اترا تھا۔ بلیک شلوار قمیض نے براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے۔ عجیب ہی رعب و دبدبا تھا جب افضل اس کے کان کے قریب آیا۔ چھوٹے سائیں، بہو بیگم ہوٹل کے روم میں نہیں ہے اور آس پاس کہیں بھی نہیں ہے۔ افضل نے رانا میر ہادی کے سر پر بم پھوڑا۔ وٹ! وہ دھاڑا۔ اور گارڈز کدھر؟ مر گئے تھے۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ باقی وزراء اسے آوازیں دیتے رہے مگر وہ گارڈز کی زیر نگرانی وہاں سے تیزی سے نکلا۔ ادھر ہی تھے چھوٹے سائیں، شاید بہو بیگم بیک ڈور سے نکلی ہیں۔ ہوٹل کے CCTV کیمرے سے اس گلی میں جاتی دکھائی دی ہیں۔ افضل نے ڈیٹیلز بتائیں۔ پھر میر ہادی کے انگ انگ سے بے چینی چھلک رہی تھی۔ ہمارے آدمی ہر جگہ پھیل چکے ہیں چھوٹے سائیں۔ وہ اس گھر میں گئی تھی جو پہلے ان کا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ بہو بیگم کو سب یاد آ گیا ہوگا۔ افضل نے کہا تو میر ہادی کے قدم وہیں ٹھٹک کر رکے تھے۔ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ افضل نے بے بسی سے نگاہیں جھکائیں۔ اس کا نمبر ٹریس کرواؤ افضل۔ وہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، داؤں پر جیسے زندگی لگی ہو۔ پہلے ہی کروا چکے ہیں پوچھ تاچھ اور ان کے فون ریکارڈ سے پتہ چلا وہ ایک کیب کے ذریعے لاہور کے لیے نکلی ہیں۔ جھٹکے سے وہاں سے گاڑیاں نکلی تھیں اور ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ میر ہادی کافی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، کافی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ کیسے پتہ چلا افضل اس کا؟ میر ہادی کا چہرہ اسے کھونے کے خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ اوپر سے اس کی ایسی حالت، کبھی بھی وہ تکلیف میں پڑ سکتی تھی۔ پھر اپنے بچے کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ روز کی طرح ڈاکٹر بہو بیگم کا BP چیک کرنے آئی تھی تو وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ پھر گارڈز نے مجھے فون کیا اور میں نے فوراً یہ سب معلومات اکٹھی کی۔ افضل نے بتایا۔ وہ بھی پریشان تھا۔ ہم اس سے کتنی دور ہیں افضل؟ میر ہادی نے اپنی ریسٹ واچ میں دیکھا۔ تقریباً 40 کلومیٹر، مگر یہ فاصلہ کم ہوا جا رہا ہے چھوٹے سائیں، افضل نے کہا تو میر ہادی کے ایک سرد سی آہ بھری۔ سینے میں سانس الجھ چکی تھی۔ جس سے ڈرتا تھا وہ وقت آن پہنچا تھا، وہ بھی اتنے نازک وقت پہ۔ یہاں آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا تھا۔ محبت، زندگی، اس کے جینے کی وجہ، سب ہاتھ کی مٹھی سے سوکھی ریت کی طرح پھسلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے لاہور پہنچا تھا وہی جانتا تھا۔ فون کی لوکیشن اسی کے پرانے گھر کی تھی۔ بہت جلد وہ وہاں پہنچے تھے۔ محلے میں اتنی شاندار گاڑیوں کی لائن لگی تو محلے والے بھی تجسس کے مارے باہر نکلے آئے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ افضل اور گارڈز دروازے پر ہی رک چکے تھے۔ وہ اندر آیا تو پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ سامنے ہی وہ زمین پر
دگرگو حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ لویزا میری جان، وہ اسے ایسی دیکھ ماہی بے آبوں کی طرح تڑپا تھا، پاگلوں کی طرح اس پر جھکا اور سر اٹھا کر باہوں میں بھرا۔ لویزا، لویزا میری جان، میری زندگی، پلیز مجھ سے بات کرو، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، میر ہادی کے آنسو اس کے گال پر گرے تھے۔ وہ بے ہوشی میں بھی اپنے وجود پر اس کا لمس محسوس کر کے بری طرح جھٹپٹائی تھی اور اس کے ہاتھ پڑے جھٹکنے کی کوشش کی۔ میر ہادی نے اذیت سے اپنے لب کچلے، اپنی چادر اس کے وجود پر لپیٹی، اسے باہوں میں بھرا اور باہر نکلا۔ گارڈز اسے باہر آتا دیکھ الرٹ ہوئے۔ میر ہادی نے نرمی سے اسے گاڑی میں لٹایا، خود پاس آ کر بیٹھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ آئی ایم سوری میری جان۔ گاڑیاں تیزی سے وہاں سے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئی تھیں۔ اس نے فون نکال کر اجالا کو میسج کیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچے تو کچھ ہی دیر میں عالی اور اجالا بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی اور وہ بے ہوشی میں جو بول رہی تھی، اس سے ان تینوں کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی اور اس سے میر ہادی کو دل کا خون نچڑ چکا تھا۔ روح جسم سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آہیں، سسکیاں اور چیخیں پورے ہاسپٹل میں گونج رہی تھی۔ وہ نیم جان سی، نیم غنودگی میں چیخ رہی تھی، ڈاکٹر مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، خدا کے لیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مار ڈالو مجھے، اپنے بابا کے قاتل کا بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، مار ڈالو مجھے، زہر کا انجیکشن لگا دو، مجھے کوئی سنتا کیوں نہیں؟ وہ بار بار چیختی، اٹکتی سانسوں کے بیچ ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہی تھی۔ باہر وہ سرخ انگارہ روئی ہوئی نم آنکھیں لیے دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پاس ہی عالی تھا اور اجالا اس کی چیخیں سن میر ہادی کی دگرگو حالت دیکھ بری طرح اپنے لب کچل رہی تھی۔ جب ڈاکٹر روم سے بے حد پریشان سی باہر آئی۔ مسٹر ہادی، پیشنٹ کا بہت بلڈ لاس ہو چکا ہے، بیبی کی دھڑکن بھی بہت سلو ہے، نہ ہونے کے برابر، فوراً آپریٹ کرنا پڑے گا، مگر آپریٹ کے لیے بھی ان کا خاموش اور پرسکون ہونا بہت ضروری ہے، جو وہ ہو نہیں رہی، اور اپنا بی پی خطرناک حد تک ہائی کرتی طبیعت خراب کر رہی ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ڈاکٹر اس پہلے سے ہی شکست خوردہ اور ہارے ہوئے نیم جان شخص کے کانوں میں انڈیل رہی تھی۔ ڈاکٹر میں ایک دفعہ بات کرنا چاہوں گی، اجالا نے کہا تو ڈاکٹر نے اثبات میں سر ہلایا۔ اجالا نے پیچھے مڑ کر میر ہادی کو دیکھا، جو جھکے کندھوں کے ساتھ اب دونوں آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوئی تھی۔ لویزا، لویزا، اس کا چہرہ تھمتھماتے خون میں لت پت اسے پکارا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر پکارنے والی کی جانب دیکھا۔ اجالا، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنے بابا کے پاس، اجالا مجھے زہر انجیکشن، شٹ اپ لویزا، ایک تھپڑ لگا دوں گی میں تمہارے منہ پر، اجالا پھنکاری اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میری بات غور سے سنو لویزا، وہ چھوڑ دے گا تمہیں جیسے تم کہو گی، دور چلا جائے گا تم سے، مگر یہ بچہ، اسے چاہیے سمجھی، اسے صحیح سلامت اس کے حوالے کرو گی تم، رائٹ؟ اور اب تمہاری آواز نہ آئے، اجالا نے کہا تو اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا، مگر فرق اب اتنا تھا کہ وہ اول فول بولنا بند کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اثبات میں سر ہلایا اور اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ اجالا باہر آئی تو سامنے کھڑے اس شخص کی لال انگارہ وحشت سے بھری نگاہوں میں دیکھا۔ خود اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا بھابھی، ابھی جو آپ نے اسے کہا، وہ دھواں دھواں چہرہ لیے اتنا ہی بول پایا تھا، حلق میں پھندا سا لگا تھا۔ اسے پرسکون کرنے کے لیے بولا میں نے، اجالا نے اسے تسلی دینا چاہی، مگر اب تو یہ وقت طے کرنے والا تھا کہ میر ہادی ایسا کچھ کرے گا یا اس کی جان بچانے کو ایسا اسے کرنا پڑے گا۔ ہر صورت غنودگی میں جاتے ہی کئی چہرے اس کی نگاہوں سے سامنے آئے تھے۔ بابا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، لویزا چلائی۔ نہیں لویزا، واپس جاؤ،
ابھی کے ابھی سامنے والے نے اسے بری طرح جھڑکا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قابل رحم ہے حالت میری، دیکھنے آؤ تو لاؤ تمہیں۔ ادھر باہر وہ ہارے جواری کی طرح جیسے سب کچھ لٹا کر اور ہار کر آپریشن تھیٹر کے باہر بھیگی پلکیں لیے کھڑا تھا، لہو چھلکاتے چہرے اور آنکھوں سے لیے پناہ وحشت ٹپک رہی تھی۔ دل اپنی جگہ بالکل خاموش تھا۔ پاس ہی عالی اور اجالا بیٹھے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر رانا، بیٹا ہوا ہے آپ کا، ڈاکٹر ہینا نے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر میری وائف، کاش اس وقت وہ بول سکتا۔ ڈاکٹر میری لائف، ان کی طبیعت اسٹیبل نہیں ہو رہی ہے۔ خون تو پہلے ہی بہت زیادہ بہہ چکا تھا، مگر شکر ہے عین وقت پر بلڈ کا انتظام ہو گیا، مگر اب بھی وہ آپریشن کے بعد ہوش آنے پر پھر روئے جا رہی ہیں۔ بلیڈنگ بھی معمول سے زیادہ ہو رہی ہے، بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹر پیشنٹ کی جان بچانے کو یوٹرس ہی نکال دیتی ہیں، جو بلڈ نچوڑ کر پیاز کی پرت سے بھی زیادہ باریک ہو چکی ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ جائیں بات کریں ان سے، اور جو بھی پرابلم ہے اسے سارٹ آؤٹ کریں، انہیں ریلیکس کریں کسی بھی طرح، نہیں تو ان کی جان بچانے کو دوسرا طریقہ اختیار کیا تو پھر دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی آپ کی مسز۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے تمام صورتحال بتائی، شدت ضبط اور بونچے ہوئے جبڑوں کے باوجود۔ ایک باغی سا آنسو تھا جو پلکوں کی بھاڑ توڑ کر گال پر پھسل آیا تھا۔ ڈاکٹر میں بات کرتی ہوں اس سے، ویسے تو وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو اب رو رہی ہے، خاموش نہیں ہوگی، مگر میں ایک کوشش کرتی ہوں۔ اجالا ہی میر ہادی کی حالت سمجھتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ وہ تو اس قدر مجبور تھا کہ اسے تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، مگر ایک زخمی سی نگاہ میر ہادی پر ضرور ڈالی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا، بہت برا ہوگا اس سے سچائی چھپانے سے۔ اسے ابھی انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ اجالا آئی سی یو میں آئی، وہ غنودگی میں روئے جا رہی تھی۔ سسٹر نے ریڈ کمبل میں لپٹی ایک گلابی سی گھڑی اسے تھمائی تو اجالا مبہوت ہی رہ گئی۔ ہے بیبی، خالہ از ہسٹری، وہ واری صدقے گئی، سب سے پہلے بابا کی باری۔ وہ ایکسائٹڈ سی باہر آئی۔ میر ہادی جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ سیدھا ہوا اور حیرت سے اجالا کی گود میں موجود اس گلابی سے ننھے منھے وجود کو دیکھا، جو اب باریک سی آواز نکالے کڑوی سی شکل بنا کر رونے کی تیاری میں تھا، جیسے ماں کی طرح اس کی بھی کوئی ناراضگی ہو اپنے بابا سے، اور بابا کی یہ میٹنگ اسے کچھ خاص پسند نہ آئی ہو۔ میر ہادی نے اپنی محبت کے وجود سے بنے اس وجود کو دیکھ دنیا بھلا دی۔ اجالا نے نرمی سے اسے میر ہادی کی گود میں تھمایا۔ میر ہادی نے اسے بازوؤں میں بھرا۔ عالی بھی اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتا قریب آ گیا۔ باپ بننے کا سکھ اور خوشی کیا ہوتی ہے، کیا احساس ہوتا ہے، یہ وہ کبھی بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، خاص کر اپنے ہی کاربن کاپی کو اپنی ہی گود میں دیکھ کیا محسوس ہوتا ہے۔ باریک سی آواز میں چوں چوں سنی تو وہ چونکا۔ جونیئر وڈیرا جی منہ بنا بنا کر اب رونے کا شغل فرمانے لگے تھے۔ وہ گھبرا ہی گیا، تبھی سسٹر نے آ کر اسے میر ہادی سے اپنی گود میں تھام لیا اور روم میں لے گئی۔ میر ہادی شیشے کے اس پار حسرت سے اسے دیکھے گیا۔ اجالا اندر اس کے بیڈ تک آئی تھی۔ لویزا، اس نے لویزا کے گال تھپ تھپائے۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی، وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اجالا اس کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کا سر اپنی گود میں۔ لویزا، صبر کرو پلیز، کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو، خاموش ہو جاؤ۔ اجالا نے پیار سے اس کا سر اور کمر سہلائی۔ وہ روتے روتے مگر اب کچھ پرسکون ہو کر دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں گئی تھی۔ میر ہادی چپکے سے باہر آیا تھا۔
اجالا نے میر ہادی کا دھواں دھواں چہرہ دیکھا، نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ دھیمے شکستہ قدموں سے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ پیلے زرد چہرے، خشک ہونٹوں اور روئی سرخ آنکھوں میں کرب و اذیت کی آمیزش لیے وہ برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ پیاسی نگاہوں نے چہرے کا ایک ایک نقش چوما۔ "اے لو میری جان"، دھیمے سروں میں سرگوشی کی، جھک کر نرمی سے ماتھے پر تشنا لب رکھے۔ "بہت چھوٹا لفظ ہے سوری، لیکن پھر بھی کہنا چاہوں گا، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ"۔ میری جان، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما، ایک جانا پہچانا لمس اپنے وجود پر محسوس کر کے اس نے نیند میں بھی برا منایا اور ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ اس کی ناراضگی کی اس شدت پر زخمی سا مسکرایا اور کافی دیر اس کے قریب بیٹھا، اپنی دید کی پیاس بجھاتا رہا کہ ہوش میں تو جانے وہ اس کی محبت بھرے دل پر کیا کیا قہر ڈھانے والی تھی۔ میر ہادی نے بیبی کی اطلاع ابھی کسی کو نہیں دی تھی، نہ یہ خبر لیک ہونے دی تھی کہ اتنے نازک وقت میں جب اس کی زندگی، محبت اور متاع کل داؤ پر لگی تھی اور لویزا کی اتنی طبیعت خراب تھی، وہ کوئی شوشہ، جشن یا ہنگامہ آرائی نہیں چاہتا تھا جو یہ خبر ملنے پر اس کے باپ دادا پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا کر مچا دیتے۔ تبھی اس نے بس پیغام بھجوایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر انہیں یہاں آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا، اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آج ہی وہ مکمل ہوش میں آئی تھی اور اب آنکھوں پر ہاتھ رکھے خاموش سی لیٹی ہوئی تھی۔ اتنے دن سے بیبی کی کیئر نرسز اور اجالا کر رہی تھی۔ لویزا پہلے تو ہوش میں ہی نہیں تھی، مگر جب سے وہ ہوش میں آئی تھی، اجالا نوٹ کر چکی تھی اس نے ایک بار بھی بیبی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو کھڑکی سے باہر سنجیدگی سے کھڑا تھا، اسے گہری نگاہوں سے آبزرو کر رہا تھا۔ اجالا کو اندازہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ یہ بھی اجالا اچھی طرح جانتی تھی۔ بیبی اب بھی اجالا کی گود میں تھا جب اجالا نے اسے آواز دی۔ "لویزا، یہ دیکھو بیبی کو، کتنا کیوٹ ہے، بالکل تم پر گیا ہے، لو گود میں اٹھاؤ اسے"۔ ڈاکٹر نے کہا، "آج سے تم اسے فیڈ کرواؤ گی"۔ "آج سے"؟ اجالا، اس کو اس کے باپ کے سپرد کر دو اور بولو اپنی اولاد لے اور جائے یہاں سے۔ لویزا کے سرد و سپاٹ لہجے نے اجالا کو حیرت و صدمے سے گنگ کیا تھا۔ لویزا، وہ حیرت و صدمے سے اتنے ہی بول پائی کہ لویزا نے پھر اسے پکارا، "اجالا، جو کہا ہے وہ کرو"۔ "لویزا، اس میں اس معصوم جان کا کیا قصور ہے، دیکھو تو صحیح اس کی طرف"۔ اجالا نے بیبی کو اس کے چہرے کے آگے کرنا چاہا، اذیت سے تڑپتے۔ لویزا نے کروٹ ہی بدل لی اور ایسا کرتے اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ جسے دیکھے بغیر ہی ممتا سے چوری سے بے تحاشا محبت کی تھی، اس کے وجود کو لے کر لاکھوں سپنے نگاہوں نے بنے تھے۔ اب اسی سے منہ موڑنا تھا تو کلیجہ تو منہ کو آنا ہی تھا نا۔ اولاد کا موہ بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی اگر ایک مرتبہ بھی اس ننھی جان کو دیکھ لے گی تو کبھی بھی مر کر بھی اس سے دور نہیں جا پائے گی، جبکہ اسے تو اس سے دور ہونا ہی تھا کہ لویزا نہیں چاہتی تھی کہ اولاد کی بیڑی اس کے قدم روکے، اس کے قدم ذرا سا بھی ڈگمگائیں، کیونکہ اسے تو اس شخص سے دور جانا تھا، بہت دور۔ بیٹھی رہیں آرام سے اور بس تماشا دیکھیں، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں اٹھاتی بیبی کو"، اجالا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو میر ہادی بھی شکستہ انداز میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ لویزا کروٹ بدل کر لیٹی تھی۔ جب پیروں میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ تبھی کانوں میں ایک ننھے معصوم وجود کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو وہ جی کڑا کیے ڈھیٹ بنی لیٹی رہی، مگر جب اس کے رونے میں اضافہ ہوا تو اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے اور بے تحاشا رو دی تھی۔ ننھے معصوم وجود نے ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے تھے، یقیناً بھوکا تھا اور ممتا سے ہمک ہمک کر اپنی خوراک مانگ رہا تھا۔
उजाला सिस्टर वो झंझलाकर चलाई, चलाने से स्टिचेस पर खींच पड़ी। खुद भी तकलीफ से दौड़ी हो गई और अपनी जन्नत में पड़े वजूद ने रोने में इजाफा करते एड़ियां रगड़ी। इधर मीर हादी की बर्दाश्त की हद पार हुई थी। बेटे के सिसकने पर झटके से अपनी जगह पर से उठा था। जब उजाला ने फिर इसका बाजू थाम लिया, भाई आप कुछ देर सब्र नहीं कर सकते प्लीज? वो दांत पीसकर बोली। मीर हादी बुरी तरह लब कुचलता वहीं खड़ा रहा। अंदर वो फूट फूट कर रोई थी, दम घुटने लगा, आंसुओं का फंदा गले में अटक गया। बेबी के रोने में इस कदर शिद्दत आ चुकी थी कि अब तो वो सांस भी सही तरह से नहीं ले पा रहा था। लबीजा तड़पी, सीने में अकड़न बढ़ी और ऐंठन से पड़ने लगे और ममता के सोते फूट पड़े, यूं जैसे कुदरत भी इशारा कर रही हो कि उठो और अपने लखते जिगर को सीने से लगा लो। अब बर्दाश्त की हर हद पार हुई थी। वो बेतहाशा रोती व मुश्किल अपनी पूरी ताकत लगाकर उठी, तड़प कर इसे उठाया और चटाचट नन्हा सा पूरे का पूरा वजूद चूम डाला। फौरन से पहले से सीने में बूंझ लिया ये खुशगुन मंजर। उजाला और आली ने छुपकर खिड़की से देखा था। मीर हादी की पलकें भी नम हुई थी। छोटी सी जान की चिड़िया के दाने जितनी भूख थी, 2 बूंद पीकर ही आसूदगी से बेसुध होकर ममता की आगोश में गहरी नींद सो गया। लवीजा इसे गौर से देखे गई। एक मर्तबा फिर इसे चूमा। तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, सुना तुमने? इसके कान में आहिस्तगी से सरगोशी की। वो भी मुस्कुरा दिया, जैसे अपनी मम्मा की ये बात पसंद आई हो। तकिए पर लेट कर इसे अपने पहलू अपनी आगोश में मजबूती से भरकर दोबारा लेटकर सुकून से आंखें मूंद ली। वो इसका बेटा था, इसके वजूद का हिस्सा। किसके बाप की भी जुर्रत थी लवीजा इकबाल को इसके बेटे से अलग करने की, इसके बेटे को इससे छीनने की। वो नमाज़ों में दुआओं के वजीफ़ों जैसा, मैं राया की तरह हूँ वो खलीफों जैसा। इसका हर नक्श है अज़बर मुझे आयत की तरह, इसका हर लम्स मयस्सर है सहफियों जैसा। मीर हादी इसके सरहाने बैठा इसे तके जा रहा था। आज चौथा दिन था इन्हें हॉस्पिटल आए। मंजर बहुत मुकम्मल था। वो बेबी को अपनी आगोश में लिए गहरी नींद में थी और मीर हादी इसके करीब बैठा इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था कि तभी हॉस्पिटल में एक तूफान बदतमीजी सा बरपा हुआ था। मीर हादी बेहद चौंका, मगर फिर एक सर्द सियाह बढ़ी। इसके ना चाहने के बावजूद, शायद इसकी कहीं भी गैर हाजिरी से हवेली वालों को बेबी की भनक या खबर मिल गई थी। इसने उठकर खिड़की से बाहर देखा। हस्बे मामूल इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। बाहर गाड़ियों की लाइन लगी थी और मीडिया वाले भी पागल हो चुके थे शायद। इसके माथे पर बेशुमार बल आए और जबड़े बुझ गए। अभी कुछ देर में तो डिस्चार्ज मिलने वाला था। क्या ही अच्छा था कि ये तमाशा घर जाकर लगा लिया जाता। लवीजा कसमसाई थी और आहिस्तगी से आंखें खोली, निगाह खिड़की तक गई। सामने ही वो दीवाना इसी दिन के लिबास में मलगंजे सूट ज़दा से हुलिये में खड़ा दीवाना वार इसे देखे जा रहा था। निगाहों से निगाहें टकराई। लवीजा ने नफरत भरे अंदाज में निगाह फेरी थी। मीर हादी के दिल ने पसलियों से सर टकराया। एक होक सी उठी, मगर अभी इसे कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करना था और बर्दाश्त भी। लवीजा ने जल्दी से अपने पहलू में देखा। बेबी को अपने करीब पाकर इसे सुकून आया। मीर हादी के कानों में पिछले कुछ दिन पहले की बातें गूंजी। सुने ना हादी, वो इसके पास आई थी। हाँ सुनाओ एलो जान, वो मसरूफ़ सा बोला। तवज्जो अपने लैपटॉप पर थी। नो पहले इधर मेरी तरफ देखें फिर बताऊंगी। वो झंझला कर बोली। ग्रेड तुम लड़कियों का भी खूब है। हाँ, बंदे ने आंखों से सुनना होता है या कानों से? मेरी तरफ देखें। मीर हादी ने इसे छेड़ते इसकी नकल उतारी। अरे इस कमबख्त लैपटॉप को तो बंद करें कम से कम। वो वाकई चिढ़ ही गई। अब मीर हादी ने लैपटॉप बंद करके इसका बड़ा बड़ा वजूद अपनी बाहों के हसार में लिया था। वो घबराकर खुद में समटी तो मीर हादी गहरा मुस्कुराया। तवज्जो ना दो तो झंझलाहट
दूँ तो भी मुसीबत, बंदा जाए तो कहाँ जाए। मीर हादी ने कहते सरस सी आह भरी। अच्छा सुने ना, वो लापरवाही से बोली। यू नो वट, मैंने बेबी का क्या नाम सोचा है? इसने अपने पेट पे हाथ रखते कहा। क्या? मीर हादी ने इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा था और दूसरे हाथ से इस अनदेखे वजूद को महसूस करने की कोशिश की। और तभी इस वजूद ने भी शायद एक किक रसीद करके अपने होने का सबूत दिया। लवीज़ा उछली। वाओ, किक पड़ी, हादी ने कहा तो वो हैरान हुई। आपको कैसे पता? वो पूछ बैठी। क्योंकि ये मेरी प्रिंसेस है। डैड करीब आए तो अपने डैड को हेलो बोला। मीर हादी ने इत्मीनान से कहा। नो, ये मेरा प्रिंस है, एक्साइटेड सी बोली। और मैंने इसका नाम राना ज़ारून मीर हादी सोचा है। कैसा? वो और अगर प्रिंसेस हुई? मीर हादी ने इसके गिर्द बाजुओं का घेरा तंग किया। वो मछली थी। वो सोचों के गहरे गर्दाब में फंसा था। जब दरवाज़ा खोलकर तमाम हवेली वाले अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, हत्ता कि अम्मा साईं और बख्तावर भी आती दिखाई दी, मीर हादी बुरी तरह झंझलाया था, क्योंकि हस्बे मामूल हॉस्पिटल में गैर मामूली हलचल सी मच चुकी थी। गार्ड्स, मीडिया, पब्लिक मीर खानदान के चश्मो चिराग के बारे में जानना चाहते थे। मुबारक हो, मुबारक हो, बड़ा मुबारक वक़्त है भई, मगर तुम्हें क्या लगा बरखुरदार नहीं बताओगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। दादा साईं ने आते ही इस पर खफीफ सा तंज किया। मुमताज़ बेगम और अम्मा साईं बेड के करीब आई थी और इसे चटाचट चूम डाला। कैसी हो बेटी? मुमताज़ बेगम ने नरमी से इससे पूछा। ठीक हूँ, लवीज़ा के हलक में फंदा सा लग गया। उजाला करीब आई और इसे सहारा देकर उठाकर बैठाया और इसके गिर्द चादर अच्छी तरह लपेट दी। बेबी कंफर्टर के अंदर मुंह किए सो रहा था। सब इसकी एक झलक देखने को बेताब थे। लवीज़ा ने नरमी से इसे उठाकर मुमताज़ बेगम की गोद में थमाया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हाय सदके, बिल्कुल मेरे हादी पर गया है, अम्मा साई ने कहा तो लवीज़ा ने अपने लब दांतों तले कुचले। मीर हादी ने बगौर इसकी ये हरकत मुलाहजा की। अम्मा साई ने देखते ही नज़र उतारी। वो सब बेबी में मगन हो गए थे। मीर हादी, नाम क्या रखना है बेबी का? मुमताज़ बेगम ने इसे मोहब्बत भरी निगाह से देखा। राना ज़ारून मीर हादी, मीर हादी ने बेलचक लहजे में कहा और इसे गहरी निगाह से देखा। मीर दुराब और मीर हाशम के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। हॉस्पिटल में जैसे खजानों के मुंह खोल दिए गए थे। मीर दुराब बाहर मीडिया वालों को स्पीच भी देकर आए और अपने दादा बनने की खुशखबरी सुनाई। इतना शोर शराबा हंगामा, लवीज़ा बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी। वाकई पूरा खानदान ही जैसे सेल्फिश था। किसी का बीमार यहाँ एडमिट था, कोई बिस्तर मरग पर था तो कोई इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। जिनके लवाहकीन दुख और सदमे में हो सकते थे और उन्होंने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा रखा था। अजीब अंधेर नगरी थी। वो इस दौरान ये नहीं देख पाई थी या जानकर नहीं देखना चाहती थी कि वो भी माथे पर बेशुमार बल डाले वहाँ जलाया खड़ा था और बस नहीं चल रहा था ये सब तमाशा बंद करवा दे। तभी सिस्टर ने आकर मीर हादी को डिस्चार्ज पेपर, लवीज़ा की मेडिसिन्स, बेबी की केयर की चीज़ें थमाई थी। भाभी सब पैक करें, घर चलना है, मीर हादी ने कहा। लवीज़ा ने पहलू बदला। वो सब बेबी में गुम थे। उजाला, मुझे कहीं नहीं जाना है और इस कातिल शख्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो जबड़े भूंजकर दांत पीसकर उजाला के कान में गड़ाई थी, जो करीब टेबल से चीज़ें समेटता मीर हादी सुन चुका था। तभी अजियत से आंखें सुर्ख हो चुकी थी। लवीज़ा, पागल मत बनो, ये देख रही हो पूरा ख़ानदान, पब्लिक, मीडिया, इनके लोग, एक नया तमाशा लग जाएगा। ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल प्रॉब्लम जो घर जाकर ही हल होगा।
ابھی چپ چاپ گھر چلو، وہاں چل کر فیصلہ کرنا کیا کرنا ہے۔ ابھی چپ، بالکل خاموش۔ اجالا تم چپ کرو، اجالا نے اس کا بازو دبوچا، کیونکہ ممتاز بیگم ان کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اماں صاحب، ممتاز بیگم، بختیور اجالا نے بڑی کیئر سے ان کا سامان اٹھایا۔ لویزا بے بسی کے احساس سے نم آنکھیں لیے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ ابھی تو ایک پیشنٹ ہی تھی، دوسروں پر انحصار کرنا پڑ رہا تھا۔ ابھی کرتی بھی تو کیا؟ اجالا نے اسے سہارا دے کر وہیل چیئر پر بٹھایا۔ میر ہادی کی اتنی بھی جرأت نہیں ہوئی تھی، وہ آگے بڑھ کر اسے سہارا ہی دے دیتا۔ وہ ان سب کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ وارڈ بوائے مبارک کی لینے کے چکر میں وہیل چیئر گاڑی تک لایا۔ میر ہاشم نے براؤن بڑا نوٹ لویزا کے سر پر وار کے اسے تھمایا تو وہ سر خوشی سے جیسے جھوم اٹھا۔ گارڈز آس پاس کھڑے تھے، اسی لیے میڈیا والے قریب نہ آ سکے۔ اجالا، لویزا اور بختیور نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ ہادی، بہو کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ بیٹھک لگی ہوئی تھی اور ملک کے مختلف وزرائے مشیر رانا میر ہاشم اور رانا میر دولاب کو پوتے کی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ میر ہادی بھی ادھر ہی موجود تھا۔ دوسرے کمرے میں اماں صاحب ممتاز بیگم اور بختیور ملک کی سیاست سے منسلک خواتین سے ملاقات میں مصروف مبارکباد وصول کر رہی تھیں۔ مختلف پکوان پکائے جا رہے تھے۔ کچھ پکا پکایا باہر سے منگوا کر بانٹا گیا تھا۔ اندر لویزا آرام کر رہی تھی۔ جب بیبی کے چوں چوں کی آواز آئی، وہ تکیے کا سہارا لے کر اٹھی اور اسے گود میں اٹھایا۔ باقی سب اس کے اور بیبی کے آرام کرنے کے خیال سے باہر تھے۔ وہ رونے لگا، بھوکا تھا۔ لویزا اسے فیڈ کروانے کی تیاری کر رہی تھی جب آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ وہ آہستگی سے چلتا بیڈ کے قریب آیا تھا، جبکہ وہ مکمل اسے اگنور کیے اپنے کام میں مصروف تھے، بلکہ اس کی جانب سے نفرت سے منہ بھی موڑ چکی تھی۔ جانے کیوں مگر پاگل دل نے حمق کر فرمائش کی کہ وہ اس سے مخاطب ہو۔ کچھ چاہیے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ قریب کھڑا اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ان کے بیچ کچھ غلط ہوا ہی نہ ہو۔ بلکہ لویزا کا دل کیا اس کی اس قدر ڈٹائی اور بے حسی پر پیچھے مڑ کر اس کا منہ نوچ لے۔ جی بالکل چاہیے، لویزا نے کہا تو ہادی کا دل اچانک سکڑ کر پھیلا تھا۔ کیا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ طلاق ابھی دیں گے یا یہ تماشا ختم ہونے کے بعد؟ لویزا کے سرسراتے لہجے نے میر ہادی کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تھا۔ اور کچھ؟ میر ہادی نے زخمی لہجے میں پوچھا تھا۔ ابھی وہ اس کی بات کی مکمل نفی کر کے اسے چھیڑنا ہرگز نہیں چاہتا تھا، جبکہ اب اس نے کلام کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میر ہادی نے ایک سرد سی آہ بھری اور روم سے باہر نکل گیا۔